الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں دین میں کامیابی رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے۔ تو جو اسلام کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، کامران ہے، آخرت میں بھی عزت کامرانیاں ہیں۔ تو اس سلسلہ میں علماء کرام سے مل رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ابھی ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب سے ملا، حافظہ اللہ تعالی۔ اتحاد امت کی نسبت اتنی انہوں نے محبت دی نا، یقین مانے، بڑی عزت دی، بڑا تکریم کی۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا میں مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی اور علی انجینئر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو میں میرے بھائی یہ اتنا ہی کہوں گا کہ میں نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں۔ میں اللہ معاف کرے یعنی کہ ایسے آدمی نہیں ہو کہ جو بندہ تبلیغ کی اور اتحاد امت کی دعوت دیتا وہ ہمیشہ محبت کی بات کرے گا، جوڑنے کی بات کرے گا، ملاپ کی بات۔ علی انجینئر صاحب کی میں نے ملاقات کی بنیاد بنا تھا اس وقت جب مولانا طارق میر صاحب کے پاس گئے تھے حافظہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی، حیدر بھائی نے، نقوی صاحب نے ان کی ملاقات کرائی، وہ بھی سرائکی ہیں۔ تو اجر تو مل گیا، اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں جو میں نے باتیں کی تھیں ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، تو میری رائے جو تھی وہ ایسے نہیں تھی کہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں کر رہا تھا، وہ باتیں تھیں جو مجھے بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے مجھے یہاں جیلوں میں کی تھی کہ ایسے سے معاملات ہو، تو میں نے بتائی۔ یہاں مجھے فون آ رہا ہے فیصلہ آباد سے، ایک بھائی ہیں، نام نہیں لوں گا، بھئی آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو میں کہ جو بندہ سچی بات کرے اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ دین کی بات کرے، جوڑنے کی بات کرے، یونٹی پیس کی بات کرے، تو اس کے اوپر قانونی کارروائی تو نہیں ہوتی ہے، اس سے تو محبت کی جاتی ہے۔ کیسا دور آ گیا، اللہ معاف کرے، کیسا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے زمانہ مجھ سے ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، مگر دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، آخری وقت ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا، مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ان کا بیان تھا جو میں نے کل دیکھا، مکمل واچ کیا، مجھے خوشی ہوئی، انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی میں علی انجینئر صاحب کہوں گا آپ کراچی آ جائیں، بات کر لیں۔ یعنی کہ انہوں نے خود گرین سگنل دے دی ہے کہ بات کرنی چاہیے بیٹھ کر افہام و تفہیم سے۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اور میں یہ اس پر میں چاہوں گا علی انجینئر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے فرمایا مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ آپ کراچی تشریف لائیں، بات ہو، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز جائیں، یا پھر کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ کی آپس میں ڈسکشن ہو، علمی ڈسکشن ہو جی۔ جیسے مولا علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ آپس میں جو ان کے معاملات ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود اہل سنت والجماعت دیوبند سے میرا تعلق ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام رائٹ پر تھے، حق پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے خود ہی فرما دیا ہے اہل بیت کو ہم پہلے مانتے ہیں، مگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہمارے سروں کے تاج ہیں، انکلوڈنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور المحنت المفند پر 3 عقیدوں پر جو گرفت کی تھی، اور یقین مانے بھائی میں نے یہ جب پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو پھر میرا رابطہ ہوا ہے مولانا گمن صاحب کے ساتھ، الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور مفتی صاحب ہیں ان کے شاگرد ہیں، داماد ہیں، عبدالواحد قریشی بھائی ہیں ہمارے، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ویڈیو کی شکل میں انجینئر صاحب بات کر دیں، یعنی کہ ہم سے مخاطب ہو کر بات کریں المحنت المفند پر، جو ان کو اعتراض ہے تو ہم ان کو جواب دیں گے، رپلائی کریں گے۔ خیر
تو مجھے خوشی ہے اللہ کے بندوں کہ مفتی طاہر مسعود صاحب نے گرین سگنل دی ہے علی انجینئر صاحب کو کہ آپ بات کریں، تو اٹ مین کہ ابھی بات ہونی ہے، ابھی بات یعنی کہ ہوگی، بقایا بات کرنی ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا عوام کو کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے لوزر ہے، کون ونر ہے۔ جی علی انجینئر صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا علم کے لیول کا، قرآن و صحیح حدیث سے جو کہتے ہیں میں بات کرتا ہوں۔ اسی طرح مفتی طاہر مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی قرآن و سنت والے ہمارے عقیدے ہیں، عقائد ہیں، تو ان کا بھی علمی لیول پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فساد فی الارض میں نہیں کر رہا اور ہوا نہیں دے رہا، میں طول نہیں دے رہا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپس میں ان کے ایڈمن ہیں مفتی طاہر مسعود صاحب کے، میرے بھائی ہیں، بڑے ڈیسنٹ بندے ہیں، تو میں نے ان سے رات کو بات کی، میں کہ میری تو چاہت ہے جی کہ آپس میں یہ بیٹھیں اور بات ہو اور علمی ڈسکشن ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ نیت صاف ہونا جی بھائی، نیت صاف ہونا، ہر کام بندے کے ہو جاتے ہیں۔ انما امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت تھوڑی ہوئے گی نا ایویں تھوڑے کام ہون گے، یہ گل ہاں جی پکی ٹھکی ہے۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ بات ہو، مفتی طاہر مسعود صاحب جو جیلم آئے، اور میں یقین مانے ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کر لیتے تو مناظرہ ہو، بیٹھک ہو جاتی، آپس میں ڈسکشن ہو جاتی علمی۔ ٹھیک ہے جی، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 200-250 بندوں نے ملاقاتیں کی ہیں مفتی طاہر مسعود صاحب کے ساتھ، 200-250 بندوں نے کی ہیں، مگر مجھ سے نہیں کروائی، اور آگے سے حاضر جی آپ کی جان کی نہیں کروائی، تو یہ غلط ہے۔ ایک بندہ کراچی جا کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب تشریف لے آئیں، آپ علی انجینئر صاحب سے بات کریں، اور جب ادھر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، تو یہ ایسے نہیں، غلط، ایسے خیانت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اول تو میں یہ کہوں گا مفتی صاحب نے ابھی خود ہی ایکسپلین کر دی کہ میں جیلوں میں کے اندر تھا ہی نہیں، میں یعنی کہ مضافات میں تھا اور میں جیلم سٹی سے باہر تھا، تو یہ تو انہوں نے خود ہی ایکسپلین کر دیا، وضاحت کر دیا، باقی ڈیٹیل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ آپس میں علمی ڈسکشن ہونی چاہیے، المحند المفند پر، یقین کریں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جی۔ اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں علی انجینئر صاحب کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کہ یعنی کہ ایسے ماحول میں بات ہو جس میں جھگڑا نہ ہو، 1 to 1 گفتگو ہو، اور وہ 1 to 1 گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی پر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ مفتی طاہر مسعود صاحب نے جو گرین سگنل دی ہے علی انجینئر صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں کراچی، تو یہ اس کو میں تو بہت اچھا یہ یعنی کہ ان کا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ فساد نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپس میں علمی ڈسکشن کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ٹھیک ہے جی، اور میں پھر عرض کر دوں کہ میں اپنے علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کی تائید میں ہوں، اور میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنتی سمجھتا ہوں جی، اور وہ ہمارے سارے سروں کے تاج ہیں۔ ایک بندہ آپ کے عقیدے کا یار، آپ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں کی خیانت ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کامن سینس ہے، تو یہ کام وہ نہ کریں ہم جس سے ہم خود اپنے آپ کو یعنی کہ ننگا کریں۔ ہم وہ بات کریں جو انصاف پر مبنی ہے، سچی بات کریں، کیونکہ the truth is always better، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ٹھیک ہے جی، میں علی انجینئر صاحب کی سائڈ نہیں لے رہا، مگر ایک بات بتاؤں کہ میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا۔ پچھلے دنوں میں جو میں نے ان کے بارے میں باتیں کی تھی، فسادی، زندگی، مولد، وہ میں نے واپس نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے یار۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بندے کو کیوں کافر کہا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے نا، کفر نہ ہو نا اس کے اوپر، کفر لوٹ کر واپس آتا ہے۔ میرا کیا اختیار ہے میں کسی کو کافر کہوں، میں کسی کو مسلمان بناؤں؟ تو جو کام مولانا طاہر اجمیری صاحب فرما رہے ہیں اسی پر میں انشاءاللہ گامزن رہوں گا اور چلتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتحاد امت کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت امیزنگ ہے جی،
بہت اچھا کہ سب کو علمی اختلاف رکھتے ہوئے سب کو محبت دیں، سب کو پیار دیں، سب کے لیے عزت ہے، سب کی تکریم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ بھی آخر میں بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں جی بات، کہ جیلوں میں جب وہ آئے تھے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، بس یہ بات ضروری ہے، وہ کہہ رہا تھا آپ سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی نا تو کوئی دال ہی کو کالا لگتا ہے۔ اب ایک سینئر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کی انہوں نہیں کروائی، یار تو ان کی نیت نہیں تھی، یا تو ان کی نیت نہیں تھی بیٹھنے کی، مفتی صاحب سے ملنے کی مجھ سے، یا تو پھر انہوں نے جان کی کروائی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دال وچ کوئی کالا ہے۔ جی سچا بندہ جو تو چھپتا نہیں ہے، سچا بندہ سامنے آ کر بات کرتا ہے۔ کیوں جی؟ ابھی آپ کاروبار کرتے ہیں نا جی، آپ انہیں کاروبار میں ڈنڈی ماریں گے نا تو آپ مجرم ہیں، آپ سچائی سے ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اللہ نے کتنی عزت دی ہے میرے بھائی کو جہاں میں بیٹھا ہوں۔ کیوں دی ہے؟ صرف سچائی کی وجہ سے۔ بندہ سچا ہے، کھرا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی بھی فیلڈ ہے نا اس میں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ تو اسلام کا، یہ تو مذہب سے ماشاءاللہ مسئلہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ ہے، اس میں تو سچ بولنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ دال وچ کوئی کالا لگتا ہے، تہاڈی ملاقات نہیں کرائی۔ تو میں بھی یہ کہوں گا، ابھی اب جو انہوں نے گرین سگنل دی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، تو اب ماشاءاللہ بات ہونی چاہیے، علمی ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں اختلافات ہوئے، اس میں فائدہ ہی ہوا نا امت کو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی یار آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، میرے نزدیک وہ بھی رحمت ہیں۔ مگر ادھر جو ڈیبیٹ ہوگی، علمی ڈسکشن ہوگی، اس کا بھی رزلٹ انشاءاللہ مثبت ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہوں جی کہ ماشاءاللہ بات ہونی چاہیے، ونس اگین سیٹنگ ہونی چاہیے اور علمی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ذمہ داری ہے ختم نبوت کے، تو فیض تبلیغ کے اس لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ اس میں مثبت بات کی جاتی ہے، پیار کی، محبت کی، جوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کام کو کریں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔